ایران کے ساتھ جاری فوجی کشیدگی کے باعث امریکی دفاعی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے آئندہ مرحلے کی کارروائیوں اور دفاعی ضروریات کے کانگریس سے تقریباً 87 ارب ڈالر کے اضافی فنڈز کی درخواست کر دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ نے سینیٹ کی فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے ساتھ جاری فوجی آپریشنز پر اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ ان کے بقول اس رقم میں 30 ستمبر تک متوقع اخراجات بھی شامل ہیں۔ پیٹ ہیگزیٹ نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں دفاعی بجٹ میں کمی نہیں بلکہ امریکی فوج کی استعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، اور خبردار کیا کہ اگر مطلوبہ فنڈنگ فراہم نہ کی گئی تو امریکہ کو سنگین سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جوہری تعاون معاہدے کی میعاد 30 سال تک ہے۔ جوہری تعاون معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ ممکنہ طور پر سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ خارجی سہولت کار کے بھتہ خوری اور من پسند فتووں سے متعلق انکشافات سے دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ دہشت گردی کے لیے مذہب کی آڑ میں مقامی خارجی سہولت کار غیر قانونی مدارس کے ذریعے فتویٰ کا سہارا لینے لگے۔ فتنہ الخوارج کی سہولت کاری میں ملوث گرفتار خود ساختہ مولوی ظفر یاب کا تعلق جامع نظام العمول بنو سمیت جمعیت علماء اسلام کے ایک گروپ سے ہے۔ گرفتار خارجی سہولت کار کے انکشاف کے بغیر غیر قانونی مدارس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت DGRE کے دائرہ کار میں لانا ناگزیر ہو گیا۔ خارجی سہولت کار نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے درس نظامی 8 سالہ جامع نظام العمول شعبہ یتیم خانہ بنو شہر سے حاصل کیا ہے اور 3 سالہ تخصص فی الفقہ المرکز اسلامیہ غوریویلا سے حاصل کیا ہے۔ گرفتار خارجی سہولت کار مفتی ظفر یاب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خارجی کمانڈر حکمت روشان کا سرگرم ساتھی اور گل بہادر شورا کا رکن ہے۔ سہولت کار کے مطابق خارجی کمانڈر حکمت روشان اس مقصد کے لیے مجھ سمیت مختلف افراد کو لالچ، عہدوں اور مالی مفاد کی پیشکش بھی کرتا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے اپنے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنیٹ سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور تصویراتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے امریکی وزیر خزانہ کو پاکستان کی معیشت میں میکرو اکنامک استحکام، پائیدار اور برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے سفر سے آگاہ کیا، جبکہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹ تک بہتر رسائی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے امریکی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے معاشی تعاون کے فروغ، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں پر پیش رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، جن میں دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان اور ایران نے انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے افغان سرحد کے ذریعے دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے اور رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی کے کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں مزید 16 بچوں میں HIV کا انکشاف ہوا ہے۔ حکام نے مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سیکریٹری لیبر سندھ، کمشنر سیسی ہادی بخش کلہوڑو، اسپتال انتظامیہ، طبی ماہرین اور متاثرہ بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ سماعت کے دوران والدین نے اسپتال انتظامیہ کے عدم تعاون، ادویات کی کمی، علاج کے اخراجات کی ادائیگی میں تاخیر اور انتظامی رویے پر شدید تحفظ
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुहतसिब सिंध ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत की है कि फौरी तौर पर तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाए। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल से माहिर डॉक्टरों की 6 माह के लिए खिदमात हासिल की जाएँ और अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि बज़ाहिर अस्पताल के माली मामलात बच्चों में HIV के फैलाव की एक वजह बने हैं। उन्होंने अस्पताल के माली ऑडिट, मुतासरा खानदानों की बहाली, मुआवजों की अदायगी, नफ्सियाती मुआवनत, आगाही मुहिम और फौरी हेल्प डेस्क के क़याम की भी हिदायत जारी कर दी है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.93 इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 हो गई। डीजल की कीमत में ₹7.15 का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹367.21 हो गई। कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी नयाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर की अलकौसर मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई। मुबैना तौर पर गैर मयारी और जाली अद्वियात बरामद। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद अमीन से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके नयाबाद मेमन सोसाइटी के अंदर और ड्रग इंस्पेक्टर ने जो है कार्रवाई की है। मजीद हमारे साथ मौजूद है ड्रग इंस्पेक्टर, हम इनसे जानते हैं कि क्या एलिगेशन था मेडिकल स्टोर के ऊपर और क्या कार्रवाई हुई है। जी सर, बताइएगा इनके ऊपर क्या एलिगेशन था, क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, हम तो काफ़ी दिनों से सर्चिंग में लगे हुए हैं कि जो अनरजिस्टर्ड दवाई हैं या सिरिंजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है HIV का इतना एक बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया है और हमारे बच्चे उसमें डिस्टर्ब हुए हैं। तो उस कंडीशन को देखते हुए हम रैंडमली इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हमें थोड़ी कंप्लेन भी थी कि इस मेडिकल स्टोर पे कोई नशावर दवाइयात और सिरिंजेस वगैरह अनरजिस्टर्ड बिक रही हैं। तो उस लेवल पे हम आज आए थे, इनकी इंस्पेक्शन की। इनके पास लाइसेंस तो मौजूद था, मगर इनके पास जो प्रॉब्लम ये आई थी कि कुछ दवाएं जो नारकोटिक के ज़मरे में आती हैं उसको हमने सीज़ किया है आज, और उसके साथ कुछ सिरिंजेस भी हैं जो हमें मिली हैं, वो भी हमने सीज़ की हैं। और इसके बाद हम इसको ऑफिशियली एक कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये लाइसेंस वगैरह का जाली है तो हम इसका लेटर एक डिस्पैच करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पे साउथ में। वहाँ से अगर हमें रिपोर्ट मिलेगी कि अगर वो जाली है तो फिर हम उनकी दुकान पे सील करेंगे। जी बिल्कुल, ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि हमने इनसे दवाया मेडिसिन जो भी गैर मयारी थी वो ले ली है और लैब तक रिपोर्ट करने के लिए भेजेंगे। मजीद जो है आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ग्रीन क्रीसेंट की सरबराही में तुर्किया के आला सतही वफ़द ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक ने मनशियात की रोकथाम और बहाली के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक़ किया। वफ़द को ANF के तंजीमी ढांचे, नुमाया कामयाबियों, इंसदाद मनशियात, बहाली और अवामी आगाही से मुतालिक जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि बहाली के लिए कायम मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर से भी आगाही की गई। और मुलाकात के दौरान मुनशियात से बचाव, बहाली और मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने, तजुर्बात के तबादले और मुनशियात से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के आज़म का इयादा किया गया। दोनों फरीकों ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि तुर्किया के पाकिस्तान में कायम ड्रग लाइजन ऑफिसर ऑफिस के ज़रिए राबतों और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने का एहतराम किया जाएगा। तुर्क वफ़द ने मुनशियात के नासूर के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कामयाबियों और पेशेवराना विजन को सराहते हुए मुश्तरका ताउन जारी रखने का भी आज़म का इजहार किया। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली शदीद बारिशों और आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 37 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर अमवात छतें और दीवारें गिरने, करंट लगने और पानी में डूबने के वाक़यात में हुई। गुजरांवाला, पाकपतन, साहिवाल, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, मरी, कहूटा समेत मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हुए, जबकि PDMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। हुकाम ने दरियाओं और नशेबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी कर दी है। पाकिस्तानी कोहे पैमा ने 27 साल बाद हिंदू कश के तारीखी पहाड़गाम ऑन पास को दोबारा अबूर कर लिया। 5100 मीटर बुलंद पहाड़गाम ऑन पास की चौड़ी पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी से सर कर ली। पहाड़गाम ऑन पास की चोटी पर पहली बार खवातीन कोहे पैमा ने भी कामयाब रसाई हासिल की। चतराल की 3 बहनों ने तारीखी मुहिम में हिस्सा लेकर नई मिसाल कायम कर दी।
ٹیم میں کامران خان، مہروش اختر، سمر خان، نعمان خان، نور الرحمان، زہیب خان، عمر خطاب، سہنیا آمنہ اور مدیحہ سید بھی شامل تھیں۔ مہم خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے تعاون سے اپر چترال میں مکمل کی گئی۔ مہم کے دوران 1975 میں جاں بحق آسٹریا کے کوہ پیما جارج کی یادگار بھی دریافت کی گئی۔ میں امتحانی نظام میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف نوجوانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، جبکہ مختلف شہروں میں ہونے والی پولیس کارروائیوں پر اندرون ملک اور بیرون ملک بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی تحریک سے وابستہ تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے مظاہرے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کی کارروائی پر شدید تنقید کی۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی پولیس کی کارروائی کو پرامن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف نامناسب قرار دیا۔ الجزیرہ کے مطابق دہلی میں پارلیمنٹ جانے والے راستوں پر احتجاجی ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران 60 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دہلی کے 2 اسپتالوں میں 100 سے زائد زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ بلومبرگ کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ برطانیہ کے شہروں لندن اور مانچسٹر میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی خواتین سے متعلق پالیسیوں پر بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر شدید تنقید سامنے آئی ہے۔ برطانوی جریدہ دی نیو ورلڈ کے مطابق غیر قانونی افغان طالبان رجیم ریاستی سطح پر خواتین کا وجود مٹانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2021 سے لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت سے آگے تعلیم پر پابندی برقرار ہے، جبکہ خواتین روزگار کے مواقع بھی نمایاں طور پر محدود کر دیے گئے ہیں۔ 2023 کے بعد سرکاری ملازمتوں میں خواتین کی نمائندگی 21% سے کم ہو کر 17.7% رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ تربیت یافتہ خواتین کی کمی افغانستان میں تعلیم، صحت اور مستقبل کے ترقیاتی مواقع پر منفی اثرات مرتب کرے گی، جبکہ خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں کمی سے ملک کو سالانہ تقریباً $8.40 کا اقتصادی نقصان ہوگا۔ افغان انسانی حقوق کی کارکن مرضیہ حمیدی کے مطابق طالبان حکومت نے خواتین کو عوامی زندگی سے باہر دھکیل دیا ہے، تعلیم پر پابندیاں عائد کی ہیں اور صنفی امتیاز کو ریاستی پالیسی کی شکل دے دی ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے بعد آنے والے شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، جبکہ سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے درجنوں افراد کی تلاش جاری ہے۔ افغان حکام کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث شمال مشرقی صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جہاں سیلابی ریلوں نے مکانات، زرعی زمینوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا۔ صوبہ نورستان میں سیلاب سب سے زیادہ تباہی ہوئی، اور جہاں متعدد دیہات زیر آب آ گئے، مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے اور کئی خاندان بے گھر ہو گئے۔ ریسکیو اداروں اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم دشوار گزار پہاڑی علاقوں، خراب موسم اور منقطع راستوں کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کے مطابق سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے تقریباً 100 افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستانی فٹ بالر عبداللہ اقبال یویفا چیمپئنز لیگ میں کھیلنے والے پاکستان قومی ٹیم کے پہلے فعال کھلاڑی بن گئے۔ پاکستانی فٹ بالر عبداللہ اقبال نے یویفا چیمپئنز لیگ کو کوالیفائی راؤنڈ میں ڈیبیو کر لیا۔ عبداللہ اقبال 62ویں منٹ میں سویڈش کلب میالبی کی جانب سے میدان میں آئے۔ اس کے خلاف عبداللہ اقبال نے یویفا چیمپئنز لیگ میں کھیلنے والے پاکستانی قوم کے پہلے فعال کھلاڑی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اس سے قبل پاکستانی نژاد اعتزاز حسن پاکستان کی نمائندگی سے پہلے یویفا چیمپئنز لیگ کے کوالیفائنگ مقابلے میں حصہ لے چکے تھے، جبکہ پاکستانی نژاد غیاث زاہد نے APVOLE کی جانب سے یویفا چیمپئنز لیگ میں کھیلا، تاہم انہوں نے کبھی پاکستان کی نمائندگی نہیں کی۔